पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे और हाई स्पीड डीजल के नर्ख 367 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 78 पैसे इजाफा, 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल पंप्स मालिकान की तंजीम का रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन कबूल करने से इनकार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कल रात से हड़ताल की धमकी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के जोहरी सैनिटरी फ्यूजेस को निशाना बनाने का ऐलान। बहुत जल्द नेतन्स के पहाड़ में मुंतकिल किए गए सैनिटरी फ्यूजेस पर हमला करेंगे। ईरान कुछ भी नहीं कर सकेगा। जंगी नुकसानात के बाइस ईरान शिद्दत के साथ मुज़ाकरात चाहता है। बामायने बातचीत पर तैयार ना होने तक अमरीका को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। हूसियों ने बहरे अहमर बंद की तो एक्शन लिया जाएगा। शामी सदर से हिजबुल्लाह पर काबू पाने की उम्मीद का फिर इजहार कर दिया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद शुरू। यमनी हूसियों की वार्निंग के बाद भारत और चीन के लिए तेल ले जाने वाले 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स वापस मुड़ गए। सऊदी फौजी इत्तेहाद का बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब देने का ऐलान। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। यमनी आवाम और कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मशरिक़ वुस्ता जंग में फ़रीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे और कशीदगी ना बढ़ाने की अपील। ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में अमन के लिए बतौर सालिस और सहूलतकार किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। इस्कंदर मोमनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। पाकिस्तान को खित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सतून करार दे दिया। बाहमी खुशहाली और इलाकाई आमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने के अज़म का आदा। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पुलिस लाइन्स आमद। परेड ग्राउंड में मेहमान वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी दी। इस्कंदर मोमनी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी भी की। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर मजीद फ़िज़ाई हमले। दोनों ममालिक में दिफाई निज़ाम फ़ाल होने से धमाकों की आवाज़ें। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन नसर 2 की 24वीं लहर की वीडियो भी जारी कर दी। उर्दुन में कई अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम, FPS 117 रडार, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। एयर डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी निशाना बनाया। कुवैती डीसैलिनेशन प्लांट में आग भड़कने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अमरीका के ईरानी अहदाफ पर हमलों का सिलसिला जारी। शिराज, आबादान, बंदर अब्बास, सेरेक, चाबहार, कनार्क और जजीरा कशम धमाकों से लरज उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की बहरी सलाहियत, दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने अपने हुर्मत से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमले जारी रखने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना कार्रवाई का मकसद करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जंग और अमन की दरमियानी सूरत हाल के खात्मे पर जोर दे दिया। तेहरान की MOU में शामिल अपने हुर्मत के इंतजामात संभालने पर तवज्जो मरकूज है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। इसराइली फौज का गजा सिटी में बिल्डिंग पर फिजाई हमला, माँ बाप और 4 बच्चों को शहीद कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक ड्रोन हमलों के बाद बिल्डिंग की छत गिरी और आग लग गई। गजा के वस्ती इलाके में भी गाड़ी पर फिजाई हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में तैनात फ्रांसीसी सिफारतकारों का गैर सिफारती और गैर पेशा वराना रवैया नाकाबिले कबूल करार दे दिया।
فرانس کے ہم منصب سے رابطے میں بتا دیا، غیر ملکی سفارتی مشنز کو میزبان ملک کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے فلپائن روانہ ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 22 اور 23 جولائی کو منیلا اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ بھارت میں مودی سرکار کے ریاستی مظالم، نئی دہلی میں مودی کے گھر کے باہر احتجاج کرنے پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت کانگریس کے کئی ارکان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس تشدد سے راہل گاندھی کے چہرے پر زخم بھی آئے۔ اپوزیشن جماعت کاکروچ جنتا پارٹی کے مظاہرین پر پولیس تشدد کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ مودی کے آمرانہ نظام حکومت کے خلاف بھارتی نوجوان تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق طلباء، والدین، سیاسی اور سماجی کارکنان نے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے بھارتی پارلیمنٹ کا رخ کر لیا۔ بھارتی پولیس کی لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ سے مارچ کو روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ، الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کے مطابق 27 جولائی کو میرپور ڈویژن اور 2 اگست کو مظفر آباد میں ووٹنگ ہوگی۔ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کے 12 حلقوں میں انتخابات 2 اگست کو ہوں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو۔ نواز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی خواہش کا اظہار، کہا الیکشن جیتے تو شہباز شریف سے کہیں گے انہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں۔ نون لیگ کے قائد کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، 10 گرین بسیں اور 15 موبائل اسپتال دینے کا اعلان۔ الیکشن جیت کر آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھانے کا بھی وعدہ۔ کوہالہ سے مظفر آباد تک موٹر وے کیوں نہیں بنی، نواز شریف کا سوال۔ مریم نواز نے کشمیر کو دوسرا گھر قرار دے دیا، نواز شریف کی حکومت ہوتی تو کشمیر کے آج یہ حالات نہ ہوتے۔ شکوے، شکایات اور الزام تراشی کرنے والوں کو وہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہے۔ سڑکوں کے وعدے کرنے والوں کے اپنے صوبے میں سڑکیں موجود نہیں۔ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمانے والے عوام کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آزاد کشمیر کے طلباء کے لیے 2000 اسکالرشپس اور 5000 لیپ ٹاپس کا اعلان۔ شرجیل میمن کا آزاد کشمیر میں تنقید کے نشتر برسانے والوں کو اپنی کارکردگی کا دوبارہ جائزہ لینے کا مشورہ۔ پنجاب کے لاکھوں عوام طبی سہولیات کے لیے سندھ کا رخ کرتے ہیں۔ فارم 47 کی پیداوار جماعت آج کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے لگی۔ کشمیری عوام جعلی نمائندگی کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، سندھ کے وزیر اطلاعات کا بیان۔ 3 سال سے خالی تمام اسامیاں ختم، نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار۔ سرکاری محکموں کے لیے ہر قسم کی گاڑیوں، مشینری اور آلات کی خریداری۔ حکومتی اخراجات پر بیرون ملک علاج اور غیر ضروری بیرونی دوروں پر پابندی برقرار۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے لیے کفایت شعوری اقدامات کی منظوری دے دی۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، حکومت نے تنخواہوں میں 7% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گریڈ 1 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کو جاری بنیادی تنخواہ پر اضافہ ملے گا۔ 2022 اور 25 کے ایڈ ہاک ریلیف بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیے گئے۔ پنجاب میں مون سون کے دوسرے اسپیل نے تباہی مچا دی۔ پاک پتن، گجرانوالہ اور بہاول نگر میں مختلف حادثات میں 5 بچے جاں بحق۔ گجرات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ سیالکوٹ کے گلی محلوں میں بھی پانی جمع۔ گجرانوالہ میں جل تھل ایک ہو گیا، کئی گاڑیاں الٹ گئیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ ہیڈ ملالہ کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سیالکوٹ پہنچ گئے۔ اربن فلڈنگ اور ہیڈ ملالہ پر ممکنہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ۔
متعلقہ اداروں کو الرٹ اور فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں تباہ کن بارشوں سے 48 گھنٹوں کے دوران 12 افراد جاں بحق۔ مانسہرہ میں نالان کو جھیل سیف الملوک سے ملانے والی سڑک کا بڑا حصہ کلاؤڈ برسٹ میں بہہ گیا، بڑی تعداد میں سیاح محصور۔ لنڈی کوتل میں ریسکیو 1122 نے پاک افغان شاہراہ پر پھنس جانے والی 100 سے زائد گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ سیلابی ریلے میں 3 گاڑیاں بہہ گئیں۔ نوشہرہ میں بھی بارش اور فلیش فلڈنگ سے تباہی مچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھارت کی مسلسل آبی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بخوبی واقف ہیں۔ ارسا کے طریقہ کار پر متعدد بار اعتراضات اٹھائے، ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے موقف پیش کرتے رہیں گے۔ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام چند ہی روز میں مقبولیت پکڑنے لگا۔ درخواست گزاروں کی تعداد 13 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ 1.25 لاکھ کے قریب افراد میں 226 ارب روپے کی رقم تقسیم کر دی گئی۔ نئی منزل بنانے، گھر کی مرمت یا نئے کمرے کی تعمیر کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے شہریوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ناراض ممبران اسمبلی کو منانے کا مشن، 23 ارکان کو پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا۔ متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیان قبول نہیں۔ پاک فوج کے شہداء اور غازی قومی ہیرو ہیں۔ ترجمان نے شہداء کی قربانیوں کے خلاف منفی بیانیہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ تنگ آ چکے ہیں لوگ تو اس لیے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس نااہلی پر، ان کی اس کرپشن پر، ان کی اس لوٹ مار پہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ جنگ کو بہانہ بنا کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت پیٹرول پر ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے فی لیٹر تک آ جانے کا امکان ہے۔ پہلے ماہانہ، پھر ہفتہ وار اور اب روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے بھٹائی کالونی کے گھر میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے 2 افراد جاں بحق، 6 افراد کی حالت غیر، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کی مقامی عدالت میں ڈرگ کوئن انمول عرف پنکی کے خلاف 2018 میں منشیات برآمدگی کیس، پولیس کی جانب سے کیس کا ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ جنوبی لبنان میں پائلٹ زونز سے اسرائیلی فوج کا انخلا شروع۔ لبنانی فوج نے جنوبی قصبے میں پہلی پائلٹ زون کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے انتظام سنبھالنے۔ افغانستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی، حادثات میں 20 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 100 افغان شہری لاپتہ بھی ہو گئے۔ سیلاب سے درجنوں دکانیں اور ہوٹل تباہ ہو گئے۔ فرانس کے جنگلات میں لگی آگ 500 ایکڑ رقبے پر پھیل گئی، کئی گھر لپیٹ میں آ گئے۔ 600 فائر فائٹرز، 200 گاڑیاں، 12 طیارے اور کئی ہیلی کاپٹر شعلے بجھانے میں مصروف۔ ورلڈ کپ جیتنے والے اسپین کی وکٹری پریڈ، 19 سالہ یامال ارجنٹائن کے کھلاڑیوں کی مار پٹائی نہ بھلا سکے، وکٹری بس کی چھت پر پلے کارڈ اٹھائے، ارجنٹینا کے کھلاڑیوں کو باکسر سے تشبیہ دے کر طنز کرتے رہے۔ ارجنٹینا کے فینس فائنل میں شکست کے بعد اپنی ٹیم کو بھول گئے، ایئرپورٹ پر ویلکم کرنے کوئی نہ آیا، حکومتی شخصیات، بینڈ بازوں اور تالیوں کی گونج میں ٹیم کا استقبال کیا گیا۔ پنجاب کے رانا عرفان نے پہلی آل پاکستان اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد مبشر رضا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رانا عرفان نے فائنل میں 2 سینچری بریک کھیلے۔